أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النور کی یہ چھٹی رکوع ہے۔ کل کے آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا اور مومن کے اعمال کی مثال دی تھی اور کافر کے اعمال کی مثال دی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیات میں پہاڑوں کے ہنکانے اور جب اس کے بڑے بڑے گٹے بن جائے اور ان سے پھر کیسے اللہ رب العزت اولے برساتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کل کے آیات میں ارشاد فرمایا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بیان ہے اور پھر اس کے بعد ایک منافق کے بارے میں کچھ آیاتیں نازل ہوئی تھی اور اس میں مخاطب سارے منافقین تھے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ منافق جو تھا وہ اس کا نام بشر تھا، اس کا یہودی کے ساتھ کسی بات پہ قسم ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی مان گیا کہ چلو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس منافق کے دل میں چوٹ تھا، چونکہ ایمان تو لایا نہیں تھا، اس لیے اس کے دل میں چوٹ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پہ فیصلہ کریں گے، اس لیے اس میں اس کا نقصان تھا۔ تو اسی بنا پر اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اور وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے ایک یہودی سردار کے پاس گیا اور اس سے اپنا فیصلہ کرایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا ہے، تو فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ رب العزت رات اور دن کو پلٹاتے ہیں، یعنی جو رات آتی ہے اور دن آتا ہے، پہلے دن آتی ہے، اس کے بعد رات کا جب وقت آتا ہے تو رات واپس لوٹ آتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ جو الٹ پھیر ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، یہ الٹ پھیر جو ہے، اس میں آنکھوں والوں، یعنی اللہ نے جس کو آنکھیں دی ہیں، ان کے پاس عقل ہے، عقل کی آنکھیں بھی ہے، دل کی آنکھیں بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں، اس میں ان کے لیے عبرت ہے اگر اس رات اور دن کے الٹ پلٹ آنے جانے کو دیکھے تو، اور اس میں غور فکر کرے تو۔ آگے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ رب العزت نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں زمین میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی رینگتے ہیں، اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں کچھ ایسے بھی چوپائے ہیں جو اپنے دو پاؤں کے بل چلتے ہیں، دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے بیان ہوئے، ایک وہ جو پیٹ پر چلتے ہیں، ایک وہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ایک وہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس چیز کو اللہ رب العزت چاہے اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کا نظام ہو، فضاؤں کا نظام ہو، جہاں فرشتوں کا نظام، انسانوں کا نظام، جنگلات، پہاڑ، پانی، سمندر، ہر چیز پر اللہ رب العزت کی کامل قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے قبضے سے، اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ آگے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے کلی واضح آیات۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھلی ہوئی آیات نازل فرمائی ہیں جو ہر کسی کو اگر غور فکر کرے ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آگے فرمایا اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کی طرف اللہ رب العزت جس کو پسند کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اب اس منافق کا ذکر ہو رہا ہے جو کہا تھا، عرض کیا تھا کہ ایک منافق بشر نام کا تھا، تو ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا تو یہ دعویٰ ہے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم ان کے فرمان بردار ہیں، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اس کے فرمان بردار ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، من بعد ذلك، اس کے بعد، یہ کہنے کے بعد ایک فریق ان میں سے، یعنی وہ منافقین ان میں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ جو یہ ایسے کام کرتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں دین اسلام سے، دین کے احکامات سے، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مومن نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ جل جلالہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے۔ تو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ جو بشر تھا، وہ جو منافق تھا، نام تو کہتا تو یہ تھا کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ہم فرمان بردار ہے اللہ اور رسول کے، لیکن جب اس یہودی کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا کسی بات پر، تو اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ آجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ تو اس منافق جو بشر تھا اس نے انکار کیا کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب ان کو پکارا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جو فریق ہے یہ یہی منافقین ہے۔ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ ان میں سے ایک فریق
اعراض کرتے ہیں اور دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کہ اگر ان منافقین کا کسی کے پاس حق ہوتا، یعنی اس منافق کا حق ہوتا دوسرے پر اور اس کا حق دلوانا ہوتا، تو پھر یہ کیا کرتا؟ یأتوا الیہ مذعنین، تو پھر فرمان برداری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و سچ پہ فیصلہ کریں گے اور مجھے یہ حق دلوائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان منافقین کا کسی پر حق ہو، یأتوا الیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مذعنین، فرمان بردار ہو کر اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ اسے میں نے عرض کیا اس لیے آتے ہیں اپنا حق اصول کرنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی پتہ ہے کہ حق و سچ پہ ہی فیصلہ کریں گے اور ہمیں وہ حق ملے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا۔ تین باتیں ہوئی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا۔ تو یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ، یہ جو منافقین ہے، یہ خود ظالم ہے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو منافقت کر رہے ہیں یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تقبل اللہ منی۔